الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، آج کی مجلس کے اندر مسائل مساجد کو بیان کرنا ہے۔ احادیث شریفہ کا ایک ذخیرہ مسجدوں کے بارے میں آیا ہے کہ مسجد میں کیا کرنے کا، کیا نہیں کرنے کا۔ قرآن پاک کے اندر بھی کئی آیتیں ایسی ہیں جو مسجد کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے گھروں کو اونچا کیا جائے، بلند کیا جائے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو یقیناً وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہ ہو۔ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت پائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر، مسجد کو آباد کرنا یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ کا ایمان والوں کا، ایمان والوں کا۔ تو یہ تعمیر سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ تعمیر کے ایک معنی ہوتے ہیں بلڈنگ بنانا، بلڈنگ بنانا، اور ایک معنی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری سنبھالنا، مسجد کا متولی ہونا، مسجد کی کمیٹی میں ہونا، ٹرسٹی میں ہونا۔ اور یہاں پر مراد وہی ہے کہ مسجد کا انتظام کوئی غیر مسلم نہیں کرے گا، مسجد کا انتظام ایمان والا کرے گا۔ اور تو مسجد کی تعمیر کا کام، اس سے مراد انتظام کرنا، انتظام کرنا۔ تو غیر مسلم جیسے ہندوستان کے اندر جو آواز اٹھ رہی ہے کہ جتنی بھی اوقاف کی جگہ ہیں وہ وہاں کے منسٹر اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے، حکومت ہے، وہ کرے گی، اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر مسجد کی اردو اوکے، مسجد کی تعمیر اگر بلڈنگ بنانا ہے، یا یہ کہ کارپینٹر کا کام یا دوسرے جو کام ہوتے ہیں وہ، یا یہ کہ مسجد بنانے کے لیے پیسہ دینا کا، یہ جائز ہے۔ تعمیر کا مطلب وہ منتظم ہونا، متولی ہونا، وہ نہیں، یعنی وہ نہیں ہو سکتے غیر مسلم۔ The non-believer can't be
the administrator of the mosque, but they can give the money for building the mosque. مسجد بنانے کے لیے وہ پیسہ دیں گے، جائز ہے. اس کی کچھ شرطیں ہیں. اگر کوئی غیر مسلم مسجد کو بنا کر دے دیتا ہے تب بھی جائز ہے، جبکہ اس کو وہ ثواب سمجھتا ہو اور فیوچر میں اس سے کوئی خطرہ نہ ہو. اب ایک آدمی اس مسجد بنانے کے لیے $10,000 دے رہا ہے کہ اس میں لو میری طرف سے، اور پھر مسجد بننے کے بعد آئے کہ ہمارے لیے تھوڑا الیکشن کا کچھ موقع دو، کچھ ہم لوگ کیمپنگ کریں، یا یہ کہ ہمارے دھرم کی کچھ باتیں کہنے دو. کہا نہیں، یہ نہیں. آئندہ خطرہ ہو کا اس کا پیسہ نہیں لینا چاہیے. شرائط نہیں ہونا چاہیے، ہے کوئی شرائط نہیں. کوئی نہیں، کوئی فائدہ اٹھانے والا نہ ہو. آگے چل کر دے دیا بات خلاص. تو مسجد کی تعمیر کے اندر، مسجد کی تعمیر کا مطلب انتظام اور یہ ساری چیزیں صرف مسلمان کریں گے. باقی ایک معنی مسجد کی تعمیر کا یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر وہ کام نہ کیے جائیں جو مسجد کے اندر صحیح نہیں، جیسے خرید و فروخت، بائنگ سیلنگ. یہ ایریا یہ اصل مسجد ہے، اس کے باہر آپ کر سکتے ہیں. یہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے. جو وہاں کر رہے ہیں وہ مسجد کے اندر نہیں ہے، مسجد کے باہر ہے. سمجھ رہے؟ اسی لیے معتکف وہاں نہیں جا سکتا بلا ضرورت کے. اعتکاف کرنے والا وہ یہی رہے گا. کھانے پینے پیشاب پاخانے کے لیے جا سکتا ہے، مسافر کے لیے بھی نہیں جا سکتا وہاں پہ. اب مسجد کی حیثیت اسلام کے اندر، دا ویلیو آف دا ماسک ان اسلام از گریٹ، بہت زیادہ ہے، اہمیت ہے. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت بتلائی، تاکید کی، اور ترک جماعت کے اوپر سخت وعید بتائی، بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کی سخت وعید بتائی، دوسری طرف مسجدوں کی بھی اہمیت بتائی کہ مسجد تعمیر کی جائے. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reached to Madinatul Munawwara, before he entered in the Medina, he built one mosque, Masjid Quba. And when he entered in the Madinatul Munawwara, he did not try to build his house. First he built the Masjid Nabawi. پہلے مسجد نبوی. معلوم ہوا کہ مسلمان کو سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر کی فکر نہیں، اللہ کے گھر کی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کی بہت زیادہ ورچیوز بتلائے، فضیلتیں بتلائے. ایک حدیث شریف ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے one guy came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he asked, Ayyul biqai khair, which part of the earth is better? زمین کا کون سا حصہ بہتر ہے؟ ایک آدمی حضور سے پوچھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بھی پوچھا کہ which part is bad، کون سا حصہ بہت برا ہے؟ قال لا ادری حتی اسأل جبریل، I don't know until I ask جبرائیل. مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون سی جگہ بہتر ہے، کون سی جگہ بری ہے. نبی ہے لیکن کیا فرما رہے؟ I don't know. اس سے پتا چلا کہ I don't know it is the reply, it is the answer. عالم اگر یوں کہ میں نہیں جانتا تو یہ بھی ایک جواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تک جبریل مجھے نہیں، میں جبریل سے پوچھ نہ لوں وہاں تک میں نہیں بتا سکتا. جبریل امیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کون سی جگہ؟ کہا لا ادری حتی اسأل میکائیل، مجھے بھی پتہ نہیں جب تک کہ میں میکائیل کو نہ پوچھ لوں. میکائیل بھی فرشتہ ہے جن کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے میکائیل کے؟ بارش کی. کیا؟ بارش برسانے کے لیے میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام موت کے لیے. تو میکائیل علیہ السلام کو کہا میں پوچھ لوں.
ہم لوگ بولتے تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی 23 سال آئی، 23 ایئرس، 20 سال اصل ہے، بیچ میں میکائیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کی جگہ پہ رکھا تھا. تو میکائیل علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا، خیر البقاء المساجد وشر البقاء الاسواق. بہترین جگہ، the great place in the earth is the mosque and bad is the market. سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ مارکیٹ ہے. اس لیے مسجد میں ذرا جلدی جاؤ اور لیٹ آؤ، اور بازار میں لیٹ جاؤ اور جلدی وہاں سے نکل جاؤ. ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مارکیٹ میں جھوٹ چلتا ہے، دھوکہ چلتا ہے، جھوٹی قسمیں چلتی ہے. آدمی سامان بیچنے کے لیے الٹا سیدھا بول بھی دیتا ہے. اس نے کیا فرمایا کہ بدترین جگہ زمین پر کون سی ہے؟ کا مارکیٹ، تو ضرورت کے مطابق ہی جانے کا، اور بہترین جگہ کا مسجد. بڑی فضیلت آئی بنانے کے لیے. اب اس کے اوپر آتے ہم لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسجد بیت کل تقی، مسجد تو ہر پرہیزگار کا مکان ہے، ہر پرہیزگار کا گھر ہے. اٹ از دا ہاؤس آف دا پائس پیپل. دا ماسک از دا ہاؤس آف دا پائس پیپل. نیک لوگوں کی جگہ ہے، ان کا گھر ہے. وَتَكَفَّلَ اللَّهُ بِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّوْحَ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسپانسبلٹی لی ہے، ذمہ داری لی ہے اس آدمی کے لیے جو کہ مسجد کو اپنا گھر بناتا ہے، زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے. ایک تو روح، سکون، راحت، پیس ہے، کام، the coolness of the heart. پھر تیسرے نمبر والجواز علی الصراط، اور پل صراط کے اوپر پار ہونے کے لیے، to pass on the way of the fire ہے، the bridge of the hell، جہنم کا جو برج ہے کا اس کے اوپر گزرنے کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی لی ہے. کہاں تک جنت چلا جائے وہاں تک، ایک بات. دوسری ایک بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للمساجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم ان غابوا یفتقدونہم وان مریضوا عادوہم وان کانوا فی حاجۃ اعانوہم. کہا کہ those people who try to build a mosque، مسجد کو آباد کرنے کی، یا ہوا the پیلر آف دا ماسک، مسجد کے کھوٹے جس کو کہتے ہیں، کھوٹا کا انگلش کیا ہے؟ پیلر. ہو آر دا پیلرز آف دا ماسک، دے آر دا کمپینین آف دا ملائکہ، اینجلس، فرشتوں کے ساتھی ہیں. اگر وہ نہیں ہوتے تو فرشتے ڈھونڈتے ان کو کہ کہاں گئے وہ لوگ، وہ دکھتے نہیں. اور آگے فرمایا بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، وہ ان کا ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی مدد کرتے ہیں. مسجد کے اندر بیٹھنے والا 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک یا تو اخ مستفاد او کلمۃ محکمۃ او رحمۃ منتظرۃ. ایک آدمی مسجد میں اس لیے آتا ہے کہ لوگ اس سے کچھ فائدہ اٹھائے، اس سے کچھ پوچھے یا اسے کچھ کام نکالے، یا کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جو کوئی صحیح بات کہے. یا تیسرا یہ کہ رحمت منتظرۃ، وہ رحمت کا انتظار کرنے والا ہوتا ہے. وہ 3 غرض سے آدمی مسجد میں آتا ہے. اور ایک حدیث یہ بھی ہے ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ اکیلی بکری ملتی ہے تو کھا جاتا ہے، کہ شیطان اکیلے انسان کو دیکھتا ہے تو کھا جاتا ہے. اچھا، لہذا تم اکیلے رہنے سے بچو، جماعت کے ساتھ رہا کرو، عام لوگوں کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ جڑے رہو. یہ حدیث ہے. اب آگے ایک حدیث سنیے.
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا جس سے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اب کہیں یا میں اکیلا کیسے پوری مسجد بنا سکتا ہوں، ہے اس کے لیے بھی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا قدر مفحص قطات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے پرندے کے گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، بٹیر جانتے ہو، بٹیر، ہاں بٹیر جانتے ہو نا، کہا اس کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، کہا اتنا اگر کسی نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں اس سے بڑا مکان بنا کے دے گا۔ اور ایک حدیث میں دیکھیں اس سے بھی چھوٹا۔ اب مثال کے طور پہ یہ مسجد بنی، کتنے لوگوں نے دیا، تھوڑا تھوڑا جس نے بھی دیا اس کا کچھ حصہ تو لگا، وہ مسجد میں تھوڑا حصہ اس کا بھی ہو گیا، انشاءاللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس لیے دیکھو ایک بات یاد، کوشش یہ کرو کہ مسجد کا ہم لوگ مدد کرنے والے بنے، روڑا نہ بنے، مسجد کی آبادی کی فکر کریں کہ مسجد بڑھے کیسے، نمازی کیسے اس میں آئے، مسجد کی ترقی کیسے ہو۔ اب یہ تو صرف فضائل تھے، اب آگے روایات میں مسائل بھی آئے ہیں کہ مسجد کے اندر مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جو بھی نماز میں آتا ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، حدیث ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنبوا مساجدکم صبیانکم وخصوماتکم وحدودکم وشراءکم وبیعکم وجمروها یوم جمعکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے دور رکھو۔ چھوٹا بچہ جو سمجھتا نہیں، کہا کہ بچوں ایسے سمجھدار ان کو مسجد میں لاؤ۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایسے گھوم رہا ہے، ناپاکی ڈائپر پہنا ہوا ہے، گندگی ساتھ مسجد میں آئے گا، کہیں پیشاب کر دیا، کہیں کیا کر دیا، تو کیا ہوگا؟ مسجد ملوث ہوگی، ناپاک ہوگی، اس لیے منع کیا کہ بچوں کو دور رکھو۔ بعض روایت میں پاگلوں کو بھی کہا کہ جن کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے وہ مجانین کو، پاگلوں کو بھی مسجد سے دور رکھو۔ ہاں اسی طرح سے آپ نے فرمایا وہ خصوماتکم، اپنے جھگڑوں سے دور رکھو۔ اب مسجد میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، مسجد کو اس سے بھی پاک رکھو۔ وہ حدودکم، اور تمہاری حدود، زنا کی کسی نے زنا کیا ہے تو اس کی سزا مسجد میں نہیں دی جائے گی، اس کو باہر۔ کسی نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ مسجد میں نہیں کاٹا جائے گا، کہا باہر۔ حدود کو باہر قائم کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریاض کے اندر بھی کہاں ہوتا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو ہو نہیں سکتا مسجد حرام کے آجو باجو، اس لیے کہ جو بھی مسجد کا ایریا ہے وہاں تو ہوگی نہیں سزا۔ ریاض کے اندر مسجد کے باہر، جامع مسجد کے باہر ایک میدان ہوتا ہے کھلا، وہاں پہ مجرم کو لایا جاتا ہے تو تلوار سے یا پہ اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اس کو سزا، کہا مسجد میں تو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے وشراءکم، تمہارے بائنگ سیلنگ کو مسجد سے دور رکھو۔ جیسے ابھی ہماری بات ہوئی تھی کہ یہ جو مسجد کے اندر نہیں ہے، اگر یہاں جو کھجور جو کچھ بھی بیچا جا رہا تھا یا نیچے پلاؤ بیچا جا رہا ہے وہ مسجد میں نہیں ہے، مسجد کا ایریا یہ ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ پھر پوری مسجد یہ ہے تو پھر گاڑیاں کیوں پارک کرتے ہو؟ اگر پوری مسجد ہے تو ٹوائلٹ کیوں ہے، پیشاب پاخانہ کیوں رکھا وہاں پہ؟ صحیح ہے، اس لیے ان باتوں کو سمجھو۔ بہت سارے دیکھو، سب سے آسان کام آبجیکٹ کرنا ہے، یاد رکھ لینا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ who was a principal of Darul Uloom Deoband for 50 years. How many years? 50 years. He was Usmani, the Quraysh or Siddiqui. He said, very hard job is job of mufti. سب سے سخت کام مفتی کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں میکائل سویا ہوا ہے اور آنکھ کھلی اور دماغ میں کوئی سوال آیا، کہا مفتی سے پوچھتا ہوں۔ اب اتنے کتنے دماغ کے لوگ ہیں، کسی کو کوئی بھی خیال آ گیا، کوئی بھی سوال آ گیا
مفتی کو پتہ نہیں کہ کون کیا سوال لے کر آتا ہے. سب سے ہارڈ کام یہ ہے. سیکنڈ نمبر پہ ٹیچنگ. وی ڈو ناٹ نو واٹ دا کوشچن پاس ان دا مائنڈ آف دا اسٹوڈنٹ. بچے کے دماغ میں کیا گزرتا ہے کوئی نہیں جانتا. یہ سیکنڈ نمبر. اور تھرڈ نمبر ٹو گیو اسپیچ. یہاں اعلان کرنا بھی لڈو نہیں ہے کھا لینے کا. آدمی کو پسینہ آ جاتا ہے. آسان کام نہیں ہے, مشکل کام ہے. سب سے آسان کام تو آبجیکٹ اینی ون. کسی پر اعتراض کر لینا کا سب سے آسان کام ہے. اس میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. سب سے آسان کام. یہ ایسا کیوں, ایسا تھا تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے. سب سے مشکل کام آسان کا بھی ہے کسی پر اعتراض کر لینا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو خرید و فروخت سے دور رکھو. وَجَمِّرُوهَا يَوْمَ جُمَعِكُمْ. اور مسجد میں دھنی دو خوشبو کی. جمعہ کے دن دھنی دو ہونی چاہیے. اگر آدمی اس طرح, لیکن یہ کہ جل نہ جائے اس کا بھی خیال رکھا جائے. جیسے آپ لوگ اسپرے مارتے ہو وہ بھی اسی کے داخل ہو جائے گا. جو اسپرے مارتے ہیں وہ بھی دھنی کے حکم میں آئے گا. دھنی کے اندر تو ایسے کہ آگ ہوتی ہے, پھر ہو سکتا ہے کچھ نقصان ہو جائے, لیکن اسپرے کے اندر تو وہ چیز نہیں ہے. خیر, یہ مسجد کے آداب میں سے ہے کہ صاف ستھرا رکھنا مسجد کو, کیونکہ پاگل بھی یہ نہیں کر سکے گا, بچہ بھی اس کا لحاظ نہیں رکھ سکے. حضور نے فرمایا کہ ان کو دور رکھو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. روایت میں چاہے کلام کیا ہو, لیکن چاروں امام نے کہا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے. اب آپ کہو کہ نہیں مسجد سے بچوں کو دور نہیں کر سکتے. بھلے بھائی کر نہیں سکتے, حدیث ہے. ہاں بڑا بچہ ہو تو اس کو تو لائیں گے, آپ کو سمجھانا چاہیے, ٹریننگ دینی چاہیے بچے کو کہ بیٹا وہاں کیسے رہنا ہے, وہاں کس طرح سے بیٹھنا ہے. اب کو مسجد میں جا کے ہم کہاں بیٹھیں گے. اگر یہ تو آپ خود اپنے بیٹے کو کونے میں لے کر کھڑے رہیں, کہیں ہٹ نہ سکے. خیر, ایک مسئلہ آتا ہے مسجد پر مباحات, فخر کرنا. ہماری مسجد 10 ملین میں بنائی, 7 ملین میں بنائی. نمازی کتنے ہیں, 5 یا 10. کیا فائدہ, اسے تو چھوٹی مسجد بنا تھا. امت کے اور بھی بہت سارے کام ہیں, اور بھی بہت ساری جگہ ہیں, وہاں بھی مسجدوں کی ضرورت ہے. دیکھو, زیادہ مسجد وہاں بناؤ جہاں ضرورت ہو. بغیر ضرورت کے مسجد بنانے کی نہیں ہے, ضرورت ہو. جہاں ضرورت ہو وہاں پہ بنانے کا اجر زیادہ ہے. ہاں, ایک آدمی کو شوق ہوا یہاں مسجد اور پھر بازو میں مسجد بنا دے, فائدہ کیا ہے؟ نہیں, جہاں ضرورت ہو وہاں مسجد بنائے, اس کی فضیلت زیادہ ہے. ایسی جگہ بنا جائے جہاں ضرورت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جہاں ممالک فتح ہوئے اور مسجدیں بنانے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا, اللہ یبنو فی مدینۃ مسجدین. ایک شہر میں 2 مسجدیں مت بناؤ کہ ایک دوسرے کے دشمن بنو. اس لیے تو کہتے کہ ایسا نام بھی مت رکھو کہ دوسرے کو اگر نام وہ سنے تو کہا بھائی ہمارا کیوں. یہ نام رکھنے کے بھی فکر ہوتی ہے. مسجد نبوی بس یہی نام, مسجد نبوی. مسجد حرام مکہ کا مسجد حرام بس. اچھا, اور ایک مسئلہ آتا ہے تحیت المسجد کا. مسجد میں تحیت المسجد نماز پڑھنا. It is the respect of the mosque, the sustainer, اور اللہ تعالیٰ کا اس میں اکرام ہے. دیکھو دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں, every mosque which is in the world, in the whole world, the honor and respect of that mosque is to pray 2 rakat. But the respect of the Masjid Haram to do tawaf. مسجد حرام کی تعظیم یہ ہے کہ اس کا طواف کیا جائے. دوسری مسجدوں کا اکرام کیا ہے, جا کے 2 رکعت نماز پڑھو. اب یہ تحیت المسجد کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں, حدیث سنیے, بہت دھیان سے سننا اس حدیث کو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان من اشراط, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اشراط الساعہ ان یمر الرجل فی طول المسجد وعرضه لا يصلی فیہ رکعتا. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی مسجد کے لمبائی میں اور چوڑائی میں گھومے گا اور 1 رکعت بھی نہیں پڑھے گا. 1 رکعت بھی نہیں پڑھے گا. میں فیجی میں بھی کہتا تھا, لوگ جا رہے ہیں راستے سے گاڑی لے کر, استنجا کا تقاضا ہوا, پیشاب پانی کا بھاگے. اللہ بھائی یہ مسجد کے لیے بنا تھا,
تم نے فائدہ اٹھا لیا تو 2 رکعت پڑھ کے تو جاؤ کم از کم. رسپیکٹ ہے مسجد کی ہے. Many people come to mosque and they use the toilet and washroom of the mosque and they do not pray 2 rakat. Means صرف فائدہ اٹھایا مسجد سے, مسجد کی تعظیم نہیں کی. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد who enter more time after time in that one day he comes 5 times, so he pray 1 time 2 rakat, it is enough. مسجد میں بار بار جو آتا ہے وہ ایک دفعہ تحیت المسجد پڑھ لے, کافی ہے اس کے لیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ تحیت المسجد میں ضروری نہیں کہ آپ کے مسجد میں آ کے بیٹھو پھر 2 رکعت پڑھو, ایسا نہیں ہے. آ کے ڈائریکٹ جو 2 رکعت بھی پڑھیں گے, کوئی بھی پڑھیں گے, وہ تحیت المسجد میں آ جائے گی. اور وضو کے اعضاء خشک ہونے سے پہلے آپ جو نماز پڑھیں گے وہ تحیت الوضو میں بھی آ جائے گا. سمجھ رہے؟ اب آپ وضو کر کے گھر سے آئے, آپ کے ہاتھ گیلے ہو, یا یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ فرض نماز میں آ گئے, تو آپ کو تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ سوچیں کہ پہلے تحیت المسجد پڑھوں پھر میں پڑھوں گا. آپ سنت پڑھ رہے ہیں, یہ سنت بھی آپ کی تحیت المسجد میں داخل ہو جائے گی. آ کے اذان ہوئی, اذان ہوتے ہی سنت آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, یہ سنت بھی آپ کے لیے تحیت المسجد. اچھا, اور ایک مسئلہ, مسجد کے اندر محراب میں نماز پڑھنا. محراب اس کو کہتے ہیں, دیکھو یہ محراب ہے, یہ منبر ہے. امام کو بھی کہا گیا کہ تو اکیلا محراب میں گھس کے نماز مت پڑھ, یہ مکروہ ہے. اگر فرض نماز ہم پڑھا رہے ہیں اور میں پورا اندر داخل ہو جاؤں اور لوگ پیچھے کریں, مکروہ ہے. میرے ساتھ 1-2 آدمی اور اندر ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے فرض نماز امام جب پڑھاوے تو اس کو فوراً سائڈ پہ ہٹ جانا چاہیے. حضور اکرم, میں نے پہلے آپ لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب فجر اور عصر کی نماز پڑھاتے تو سلام پھیرنے کے بعد پبلک کی طرف فیس کرتے تھے. رائٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے, لیفٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے, پبلک کی طرف. اور ظہر, مغرب اور عشاء, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اتنا بولے, وہاں تک رکتے پھر ہٹ جاتے اس جگہ سے. یہ البدائع والثناء کے اندر لکھا ہے یہ مسئلہ, حضور کا یہ عمل تھا. تو امام کو چاہیے کہ پورا اندر نہ گھس جائے محراب کے اندر پورا. اگر وہ اپنے جو ہل ہے اس کو باہر رکھتا ہے, پاؤں کو باہر رکھتا ہے اور سجدہ اندر کرتا ہے, کوئی بات نہیں. حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کرہ الصلاۃ فی المحراب, آپ نے ناپسند کیا محراب کے نماز پڑھنے کو, اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو گرجا گھر والے, گرجا والے جتنے بھی ہیں, چرچ والے جتنے بھی ہیں, وہ اپنی عبادت کرتے ہیں تو وہ اندر گھس کے کرتے ہیں. فلا تشبہوا, ان کے ساتھ مشابہت مت کرو. ایک مسئلہ ہے عورتوں کا مسجد میں آنا, ہاں یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اچھا, ہم عورتوں کو انکریج نہیں کرتے کہ تم آؤ, لیکن ہم نہ بھی نہیں کریں گے کہ مت آؤ. ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ عورتیں مسجد میں مت آؤ. اگر عورت کہہ رہی ہے مجھے مسجد جا کے نماز پڑھنا, بالکل آپ روک نہیں سکتے اس کو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد فلا یمنعها, تم میں سے اگر کسی کی کوئی بیوی مسجد جا کر نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو اس کو منع نہ کرے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا تو بیٹے نے کیا کہا, ہم تو روکیں گے, ہم تو منع کریں گے. اس کی طرف متوجہ ہو کے ایسا ڈانٹا, ایسے غصے میں ایسی ایسی باتیں کہی, کہا کہ میں تجھے حضور کی حدیث بتلا رہا ہوں اور تو دوسری بات کر رہا ہے. اور دوسری حدیث میں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. اگر عورتوں کی نیت یہ ہے کہ میں کچھ علم حاصل کروں گی, کچھ سیکھوں گی, کچھ دین کی بات مجھے معلوم ہوگی, تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں, یہ الگ بات ہے کہ عورتیں جہاں نماز پڑھ رہی ہیں
وہ مسجد کے حکم میں نہ صحیح لیکن ان کی جماعت یہاں صحیح ہے، اس لیے کہ ہماری آواز ان کو پوری پہنچ رہی ہے اور ایک بلڈنگ کے اندر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں اس لیے ہاں دوسری روایتوں میں یہ بھی آیا کہ عورتیں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے وہ بہتر ہے، لیکن یہ بھی آیا عید کی نماز میں ان کو جانے دو، اور کسی کے پاس اگر دوپٹہ نہیں ہے تو اپنی سہیلی دوسری کو دو، اس طرح کی باتیں ہیں. تو ایک صحابیہ ہے، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن تیرا اپنے گھر کے اندر کے کمرے میں پڑھنا یہ بہتر ہے. اس لیے عورتوں کو کہا کہ بھڑکدار خوشبو لگا کر نہ جاوے، کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اس کی خوشبو سے کچھ برا ارادہ ہو، بدنیتی ہو. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگوں کو نہ کریٹیسائز کا کوئی موقع ہے، نہ ہمیں اس کو کسی کو انکریج کرنے کی گنجائش ہے. اگر علم کی نیت سے آتے تب تو ہمیں بالکل نہیں یہ کرا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ اس دروازے سے عورتیں آتی ہیں، انہوں نے وہ دروازہ بند کر دیا کہ کبھی میں نہیں جاؤں گا اس دروازہ. عورتوں کا خاص دروازہ آج بھی مدینہ منورہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیڈیز کا اسپیشل ایک یہ ان کا دروازہ ہوتا ہے، گیٹ ہوتا ہے، وہیں سے وہ آتی ہے وہیں سے جاتی ہے. تو گنجائش ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ الحمدللہ ہمارے یہاں تو اتنا انتظام ہے. پہلے ایک وقت ایسا تھا کہ اتنا انتظام نہیں تھا ہمارے پاس، اس وقت میں بھی بہت سخت تھا، لیکن اب یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کون عورت آ رہی ہے کون جا رہے ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، اس کا دروازہ الگ اس کا راستہ الگ. تو اگر آ بھی جائے تو پھر ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم ان کو منع کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا منع نہیں کیا. عائشہ نے فرمایا کہ اگر حضور کو پتہ چل جاتا جو عورتوں نے آج کر رکھا ہے تو منع کر دیتے، کیا نہیں. ہاں اس لیے نہ ہم انکریج کرتے ہیں نہ ان کو اسٹاپ کرتے ہیں. اگر ان کی نیت علم کی ہے تب تو بہت ہی بڑا کام ہے. خیر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ مسجد میں جنازے کی نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کر سکتے یا نہیں کر سکتے، حیض والی عورت مسجد میں آ سکتی یا نہیں آ سکتی، مسجد میں سو سکتے یا نہیں سو سکتے، جس آدمی کے بدن سے بدبو آ رہی وہ مسجد میں آ سکتا ہے یا نہیں. اس کے اوپر آئندہ گفتگو. کسی کو کچھ سوال کرنا ہو 2 منٹ ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم ٹائم چینج کریں گے، مغرب کے بعد سے پروگرام کریں گے. یہ ڈیلائی سیونگ آ رہے ہیں اس میں. کوئی سوال ہو تو بولیے. سر جیسے فجر میں ماتے کوکنگ کرتے ہیں نا، ہاں تو کوکنگ کا جو اسمیل آتا ہے ہاں کپڑے میں ہل جاتا ہے. اچھا اس کو آپ خوشبو کہیں گے کہ بدبو کہیں گے؟ خوشبو. بدبو تو نہیں، بدبو اس کو کہتے ہیں جس کو آدمی کو نفرت ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نفرت ہو. جو اسٹرانگ اسمیل رہتا ہے ہاں کافی، جیسے اگر کوئی نفرت کرتا ہو تب تو پھر آپ کپڑے چینج کر لیں، اسپرے مار لیں، کوئی حرج نہیں. بعض لوگ پیاز کھا کر آتے تھے کچا یا لہسن کھا کے آتے تھے، ان کو نکال دیا جاتا تھا کہ جاؤ ادھر نماز پڑھو تم لوگ، کہ اس سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے. اور یہ جو چیز ہے وہ بہت بھڑکدار ہوگی تو آدمی کو، میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی میں فجر پڑھاتا ہوں، بعض لوگ ایسی خوشبو لگا کر آتے ہیں کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میرے منہ کے اندر جیسے مجھے کب میں نہیں آگے پڑھ سکوں گا، ایسی خوشبو ہوتی ہے. تو بعض دفعہ خوشبو بھی ایسی بھڑکدار ہوتی ہے. تو اگر کھانے کی خوشبو سے اگر کسی کو نفرت ہوتی ہے تو پھر آپ کو اسپرے یوز کرنا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر کم از کم چینج کر لیں، پھر بھی ہاتھوں سے آئے گی لیکن یہ بدبو نہیں ہے. یاد رکھیں بدبو تو جیسے کہ ایک آدمی کے اندر گھاؤ ہے اور گھاؤ کو سڑنے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کو کہا جائے گا گھرے نماز پڑھو تمہیں ثواب پورا ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں کے منہ سے بدبو آتی ہے، اب وہ نماز بیڑی پی کے آیا ہے، سگریٹ پی کے آیا ہے، اس کو چاہیے کہ کلی کر کے مسواک کر کے آوے، ڈائریکٹ مسجد کے اندر نہ ہل جاوے، اس لیے کہ نماز ہمارے ساتھی کو اس سے گن ہوگی. فرشتے ہمارے ساتھ یہ ماحول فرشتوں کا ہے، ان کو بھی گن محسوس ہوگی. تو ایسی چیز جس لوگ نفرت کرتے ہو اس چیز، بعض لوگ ایسا عطر لگا کے آتے ہیں کہ آدمی کا سر درد کرنے لگتا ہے، پسینہ، بعضوں کو پسینہ ہوتا ہے. اچھا تو ایسے لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے، منع ہے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ اچھا جو مسجد کے انٹری والا جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ نفل ہے یا نفل ہے، نفل ہے، سنت ہے ایسے، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے صبح صادق ہو جاوے، صبح صادق یعنی تہجد کا ٹائم ختم ہو جائے
اس کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک نہ پڑھیں، اور عصر کی نماز پڑھ لینے سے لے کر غروب تک نہ پڑھیں، بعد میں کسی بھی، اور سورج جب سر پہ ہوتا ہے اس وقت نہ پڑھیں، باقی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایسے وقت میں آپ آ گئے تو کوئی بات نہیں، اب تھوڑا ذکر کر لیجئے، آپ کا یہ ذکر تحیت المسجد کے حکم میں ہو جائے۔ اور کوئی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے ہم۔